بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اکرام، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کروں گا جس پر عمل کرنے سے اللہ دنیا بھی آسان بنا دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے خود اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر سورہ نوح کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ آپ مالی اعتبار سے تنگ ہیں، روزی کے اندر برکت نہیں ہے، زندگی سے چین سکون چھنے ہوئے ہیں، کوئی خوشی ملتی نہیں، جو کام ہم کرتے ہیں وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا نچوڑ اس عمل کے اندر ہے۔ تو آپ سب بھائی اس کو پورا دیکھیں اور پسند آ جائے تو چینل سے ضرور جڑ جائیں اور لائک بھی کریں، کومنٹ بھی کریں۔ دوستو، محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، جو ہم نے سیکھا ہے وہ آپ کو سکھائیں۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر تم نے ایک بھی آیت سیکھی تو پہنچاؤ میری طرف سے اس کو، کیا دوسرے تک پہنچا دو، یہ حق ہے۔ تو جو ہم نے سیکھا وہ آپ کو بتلائیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس عمل کو قبول کرانے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس کا یقین نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کا یقین ہو کہ اللہ اس پر ضرور میرے کاموں کو بنائے گا۔ اور دوسری بات، آپ سب کو کڑوی لگتی ہو، جیسے آپ سب کو برا لگ جائے، کیونکہ آج وقت دور ایسا ہی چل رہا ہے کہ حق بات کو کوئی پسند نہیں کر رہا۔ وہ بات یہ ہے کہ عمل کو قبول کرانے کے لیے نماز کا ہونا شرط ہے۔ اگر آپ نماز سے نہیں جڑے ہوئے تو آپ چاہے لاکھوں کروڑوں عمل کر لیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بات، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ ایک اور چیز ہے، بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس کے لیے کوئی نیک لوگ، اللہ والی ہستیاں دعائیں بھی کریں تو اس کے حق میں وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز کی پابندی کریں۔ اب اصل مدعے کی طرف چلتے ہیں، اصل بات کی طرف چلتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ دوسری جو چیز ہوگی وہ روزی کی تنگی دور ہوگی، اور تیسری جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کے جسم سے سستی اور کاہلی ختم ہو جائے گی۔ وہ عمل استغفار۔ استغفار کی اتنی کثرت کی جائے جس سے ہمارے دل کی تمام غندیاں ختم ہو جائیں۔ استغفار کے بارے میں آیا کہ اگر آپ استغفار کرو گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر آپ استغفار کرو گے تو ہم آپ کو مال بھی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ مال بھی دیں گے، ساتھ میں اولاد بھی دیں گے۔ اگر اولاد نہیں ہے جن حضرات کے، تو استغفار کی کثرت کرے، سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بتلایا ہوا ہے۔ سورہ نوح کے اندر جا کے دیکھ لو اس کو۔ اور بارشیں بھی برسائیں گے، بارشوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کو روزی بھی دی جائے گی، آپ کو ایسی جگہ سے روزی دی جائے گی کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ استغفار کی برکت سے آپ نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل کا واقعہ۔ ایک بھٹیارا تھا، مسجد کے باہر تندور کا ڈھابہ تھا، روٹی بنایا کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رات میں کہیں سفر میں جا رہے تھے، ایک مسجد تھی، اس میں جا کے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہاں آرام کے لیے ٹھہرے تو مؤذن نے کہا کہ بڑی میاں اس میں رک نہیں سکتے، چلو وہاں سے نکل کے وہ چلے بھٹیارے کے وہاں جا کے بیٹھے، تو دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، روٹی بھی بناتا جا رہا ہے، کچھ پڑھ بھی رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں، استغفار کی میں بہت کثرت کرتا ہوں، اور اللہ نے اس استغفار کی برکت سے میرے کو کیا دیا کہ میری ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں، میری ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دعائیں صرف جو قبول نہیں ہو رہا، اس کے لیے مسلسل میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ دعا کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ میں وقت کے امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ملنے کی دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان سے ملاقات کرا دے۔ تو جیسے یہ سنا بڑے میاں نے تو فرمایا کہ تیری یہ بھی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ وہ جس شخص کے لیے تو دعائیں کر رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو دیکھو استغفار کی برکت سے اللہ نے کیا کہا، مستجاب الدعوات بنا دیا۔ دوسری چیز، اگر آپ استغفار کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور نیکی کیا ہے؟ خوشبو ہے، اور خوشبو سے دل میں تازگی پیدا ہوتی ہے، یقین کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور گناہ ایک بدبو ہے جو دل کو ایک مایوسی نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے استغفار کرو گے تو اللہ گناہوں کو ختم کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی عطا فرمائیں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، استغفار کر کے آپ کوئی بھی عبادت کرو گے تو وہ قبول ہوگی کیا؟ اور جب عبادت قبول ہوگی تو جو آپ اللہ سے سوال کرو گے اللہ اس سوال کو پورا بھی کرے گا، کیونکہ اللہ کی شان یہی ہے۔ اللہ نے خود نے قرآن پاک میں فرمایا ربکم ادعونی استجب لکم، 24ویں پارے کے اندر یہ کہ جو بھی درخواست آپ کو کرنی ہے وہ مجھ سے کرو، میں پوری کروں گا۔ جو بھی آپ کو سوال کرنا ہے میری ذات سے آپ سوال کرو، میں پورا کروں گا۔ اور اللہ تو آپ جانتے کیسے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر قادر مطلق ہے، تو جو چاہے وہ دے دے، وہ جو چاہے چھین لے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جس کو چاہے بادشاہ دے دے، جس کو چاہے غریبی دے دے۔ بادشاہ ہے اللہ چاہے اس کو ذلت اور رسوائی کی زندگی میں ڈال دے، اور جو ذلیل ہے اس کو عزت کے تختوں پر بٹھا دے، کیونکہ اللہ کی ذات ہر شے پر قادر مطلق ہے۔ اس چیز کا ہم گمان اور یقین کریں۔ اور آپ استغفار کی پابندی کرو گے تو نماز کے اندر آؤ گے، اور نماز پر اللہ آپ کو روزی دے گا۔ کیوں؟ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو بندے یا بندیاں ایمان لائی غیب کی باتوں پر، یقین کیا، اقرار کیا اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے طریقے پر 100% کامیابی ہے، اور غیب کی جتنی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں ان کا یقین کیا اور اس پر اعتماد کیا، توکل کیا، بھروسہ کیا، اور نماز کو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا، پڑھنا نہیں قائم کیا۔ قائم کا مطلب اللہ کی عظمت، اللہ کا دھیان، خشوع اور خضوع، رکوع اور سجود، سجدے اچھی طرح ادا کیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ اس پر آپ کو روزی دے گا۔ اب اس روزی کا اشارہ کہاں سے ملا؟ ينفقون کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں میں انفاق کرنا، خرچ کرنا۔ جب آپ کو روزی ملے گی تو آپ خرچ کرو گے، کیا یتیموں کے حق کو پورا کرو گے، اپنے اہل و عیال کے حق کو پورا کرو گے، کیا مسکینوں کے حق کو پورا کرو گے، ماں باپ کے حق کو پورا کرو گے، جو مخلوق کا حق ہے وہ پورا کرو گے۔ اور جب وہ ایمان والے بندے جن کو یہ روزی ملی ہے تو وہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے یہ میری محنت سے یا کوشش سے ملی ہے، بلکہ یہ کہیں گے ھذا من فضل ربی، یہ جو سب کچھ جو میرے کو ملا ہے یہ میرے رب کے فضل و کرم سے ملا، یا اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ روزی ملی ہے میرے۔ وہ چاہے تو چھین لے، وہ چاہے تو دے دے، کیا وہی تو غنی ہے۔ تو آپ استغفار کی برکت سے اللہ آپ کو نماز میں کھڑا کرے گا، اور نماز پڑھو گے تو نماز قائم کرو گے تو نماز پر آپ کو اللہ روزی بھی دے گا، تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ دوسری جو چیز ہے استغفار پر، وہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کے دل سے اور دماغ سے پورے رنج اور غم ختم کر دیتا اللہ، ڈپریشن وغیرہ کو ختم کر دیتا سیکنڈوں، اور اس کا دل نیک عمل کی طرف کیا دوڑتا ہے اور برائیوں سے رکتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے استغفار کرنے والا۔ تو استغفار کی کثرت، سب سے بہترین جو استغفار ہے وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی آپ کے گناہ ہوں گے تو بھی اللہ اس کی برکت سے معاف کر دے۔ کیا یہ چیز آپ
اس پر عمل کر کے دیکھیں، اور اس کے ساتھ میں آپ ایک دعا جو زبردست دعا ہے، استغفار تو کرنا ہی کرنا ہے، اور صبح شام فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کے اور مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کے اس دعا کو روزانہ پابندی سے پڑھا کریں، تو پھر دیکھو زندگی میں خوشیاں کیسے آئیں گی۔ پھر کہنا کامیابی کیوں نہیں ملی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وہ دعا کیا ہے، آپ سب اس کو یاد کر لیں، اس کو روزانہ صبح بھی اور شام کو 21 مرتبہ اس دعا کو درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک لا تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ عزیزان اکرام، ایک بار اور سن لیں اس دعا کو، آپ سب یاد کریں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک لا تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ میرا خود کا تجربہ کیا ہوا عمل ہے کہ جو علم یا جو بھی چیز چاہیے اس دعا کی برکت سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میرے کو عطا کی۔ اس کی برکت سے ایسا ذہن اور ایسا دل اور ایسی محنت کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ سب اس پر عمل کریں۔ اگر بات آپ کو پسند آئی تو چینل سے ضرور جڑ جائے، کیونکہ اس سے بھی بہترین اور زبردست عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کوئی پھینکو اٹھائی نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور عمل کی نیت سے دیکھو، بغیر عمل کی نیت سے نہ سنے کوئی بھی، کیونکہ اور نیت اپنی درست ہو، کیا نیت درست ہو، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار مدار نیت کے اوپر ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے، جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسے فیصلے اتریں گے اللہ کے۔ تو اپنی نیت درست کرے کہ یہ جو سن رہا ہوں میں کس لیے سن رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، تاکہ میرا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں میرے کو کامیاب کر دے، اور ایک دوسرے کو پہنچانا تاکہ وہ بھائی بھی کامیاب ہو جائے، کیونکہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلمون کیا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہم الٹا سلٹا نہ بکیں، بلکہ کیا مسلمان کا احترام کریں، اس کی عزت کرے اور اس کو دعوت دے، لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی دے، نماز کی دعوت دے، تو اللہ آپ کی دنیا بھی بنے گا اور آخرت بھی بنے گا۔ دوستو، اللہ میرے کو بھی آپ کو بھی اس تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔